وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. یہ جو خلا بیچ میں ہے، بیچ میں جو جگہ چھوڑی ہوئی ہے، برائے کرم سے بھر لیجیے، آگے آگے تشریف ہے. اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا کروڑ احسان، اس کا کرم کہ اس نے ہمیں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید بالائے کرم کہ اس نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر احسان عظیم فرمایا. اپنی تقریر کو آگے بڑھانے سے پہلے درود پاک کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صلی علی مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ. جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا. سبحان اللہ. اب انسان اگر اپنے ارد گرد دیکھے تو نہ جانے کتنی مشکلات کے دروازے کھلے ہیں، کتنی پریشانیوں کے دروازے ارد گرد کھلے ہیں، لیکن اب ایک ایسا نسخہ ہے جس کی وجہ سے ہم مشکلات کے دروازوں کو بند کر کے آسانیوں کے دروازے خود پر کھول سکتے ہیں. ایک ایسا نسخہ، ایک فارمولا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب بندہ حضور پر ایک بار درود پڑھے تو عافیت کا ایک دروازہ کھلتا ہے. تو جتنا انسان چاہتا ہے کہ مجھ پر عافیت کے دروازے کھلتے چلے جائیں اور مصیبتوں اور پریشانیوں اور مشکلوں کے دروازے بند ہوتے چلے جائیں، تو جتنا حضور پر درود پڑھتا رہے گا پریشانیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی، آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی. سبحان اللہ. اب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر روز مرہ کے کاموں کی طرح ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے. کون کون وقت نکالے گا؟ ماشاءاللہ آواز پیچھے تک نہیں آ رہی میرے خیال سے. ماشاءاللہ پیچھے تک آواز آ رہی ہے؟ کس کس کو میری آواز آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے اللہ پاک آپ کو مکے مدینے میں ہاتھ اٹھانا نصیب کرے. آمین. ماشاءاللہ ذوق شوق باقی ہے بھئی، کیا بات ہے. امام صاحب نے ایسا لگتا ہے کہ عشق رسول گھول گھول کر پلایا ہوا ہے. حالانکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ بیٹری بالکل چارج ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یونس آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ پس اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جب ملے تو چاہیے کہ خوب خوشیاں منایا کریں. ہوا خیر مما یجمعون. جب وہ ایسا کریں گے تو یہ ان کے مال و متا، مال و دولت سب سے زیادہ بڑھ کر ہے.
انسان جتنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر اسے ثواب عطا فرماتا ہے. کب؟ جب وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناتا ہے. اب اللہ کا فضل کون ہے یہ بھی قرآن مجید بتاتا ہے. اللہ کا فضل کون ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب، کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا اگر فضل ہے تو وہ آپ کی ذات مبارکہ ہے. سبحان اللہ. اور پھر جب ہم نے پوچھا کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل تو ہمیں مل گیا، اللہ کی سب سے بڑی رحمت کون ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید پارہ 17 سورۃ الانبیاء سے جواب ملا، آیت نمبر 107. کیا خوبصورت انداز میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب، کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی آپ کی ذات ہے اور کائنات میں سب سے بڑی اللہ کی رحمت بھی آپ کی ذات مبارک ہے. سبحان اللہ. اب یہ تو بات طے ہو چکی کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانی ہے. کیا کرنا ہے؟ ذرا اونچی بولی، کیا کرنا ہے؟ خوشی منانی ہے. خوشی منانی ہے. خوشی منانے کے انداز اور طریقے مختلف ہوتے ہیں، لیکن ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو شریعت کے مطابق ہو، جیسا کہ محفل میلاد مصطفیٰ سجانا. سبحان اللہ. ہاں جی بالکل الحمدللہ شریعت کے مطابق. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. پوری آیت مبارکہ ہے. اب یہ آیت مبارکہ بیان کرنے کا مقصد میرا یہ ہے اپنی تقریر میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ایک محفل میلاد مصطفیٰ کا ذکر فرمایا. سبحان اللہ. کس کا ذکر فرمایا ہے؟ محفل میلاد مصطفیٰ کا ذکر فرمایا. میلاد کہتے ہیں پیدائش کو. کسے کہتے ہیں ذرا اونچی بولیے؟ پیدائش کو. پیدائش کو. یہ کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، ایسا مشکل لفظ نہیں سمجھنا ہے کہ اور میلاد کیا ہے. یہ میلاد کا سمپل سا معنی ہے پیدائش، برتھ. اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن اگر محفل سجائی جائے یا اس مہینے میں یا اس نسبت سے تو اسے کہتے ہیں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ یہ حضور کی پیدائش کی خوشی میں محفل سجائی گئی. حضور کی خوشی میں. کس کی خوشی میں؟ حضور کی خوشی میں. پیدائش کی خوشی میں محفل سجائی گئی. اب قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں محفل میلاد مصطفیٰ کا ذکر ملتا ہے. کیسے ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، جب اللہ نے میثاق النبیین، نبیوں سے وعدہ لیا. جب اللہ تعالیٰ نے کن سے وعدہ لیا؟ نبیوں سے. نبیوں سے وعدہ لیا. کیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. مفہوم عرض کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت تو نبیوں کو عطا فرمائی ہی تھی، فرمائی ہے نا، جیسے توریت، زبور، انجیل وغیرہ وغیرہ. نبیوں کو کتاب بھی اللہ نے عطا فرمائی اور حکمت اور دانائی. پکی والی حکمت نہیں کہہ رہا، حکیم صاحب والی، حکیم صاحب والی حکمت نہیں کہہ رہا ہوں میں. حکمت کہہ رہا ہوں دانائی، دانشوری. جیسے کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ بڑا انٹیلیجنٹ آدمی ہے، ذہین آدمی ہے، دانشور آدمی ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے ہر چیز. تو اللہ نے نبیوں کو کیا عطا فرمائی؟ کتاب اور حکمت. اللہ نے نبیوں کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی. اللہ فرماتا ہے جب میں کتاب اور حکمت تمہیں دوں، پھر فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر آمنہ کا لال جب تمہارے درمیان تشریف لے کر آیا، پھر کیا کرنا ہے؟ مصدق لما معکم. اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ ان کی تصدیق بھی کرے گا. جو کتابیں اور حکمتیں تمہیں اللہ نے دی ہیں وہ ان کی کیا کرے گا؟ تصدیق. حضور کی خاصیت بیان فرمائی. پھر فرمائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ،
تو جب یہ رسول تمہارے درمیان تشریف لے آئے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان پر ایمان بھی لے کر آنا، اور لَتَنْصُرُنَّ بِهِ، ان کی مدد بھی فرمانا۔ اب یہ جلسہ کن کا تھا؟ نبیوں کا۔ سارے کون تھے؟ کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ مددگار تو صرف تو ہی ہے، ہو سکتا تھا نا، کیونکہ حقیقت بات جو یہی ہے کہ حقیقی مددگار کون ہے؟ بولا اونچی بولیے، حقیقی مددگار کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ لیکن نبیوں نے یہ بات سن کر اور اس پر خاموشی کا اظہار کر کے سمجھا دیا کہ اللہ حقیقی مددگار بے شک ہے، لیکن اللہ اپنی مرضی سے جسے چاہے اسے مددگار بنا دیتا ہے۔ اس لیے نبیوں نے تو نہیں کہا نا خاموش رہے۔ چلیں تھوڑا سا آپ کی توجہ کے لیے ایک بات کرتا ہوں۔ نکاح ہوتا ہے نا، نکاح، نکاح کے نام سے میں نے دیکھا ہے کہ بڑی مسکراہٹ آ جاتی ہے، تو میں نے سوچا نکاح کا ہی ذکر کر دوں۔ نکاح ہوتا ہے، ایسا لگ رہا ہے بہت ساروں کو نہیں ہوا ہے، چہرے مطلب مسکراہٹ نہیں آئی ہے، یا تو پھر میرے خیال ہے کافی ٹائم ہو گیا، وقت زیادہ ہو گیا، یا پھر نیا نیا تو ہوگا تو مسکراہٹ تو آئے گی۔ ہاں، تو نکاح جو ہوتا ہے اس میں اگر عورت سے پوچھا جائے کہ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، اگر وہ کہہ دے، عورت سے پوچھا جائے اور وہ کہہ دے کہ قبول ہے تو اس کی رضامندی ہے، لیکن عورت سے پوچھا جائے اور اگر وہ خاموش رہے تو بھی اس کی رضامندی ہے۔ خاموش رہے تو یعنی خاموش رہنا یہ اقرار پر دلالت کرتا ہے۔ تو بلا تشبیہ مثال دے رہا ہوں کہ انبیاء کا وہاں خاموش رہنا اس بات پر دلیل ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ بے شک مددگار اللہ ہے، لیکن اللہ کے بنائے سے اللہ جسے بنا دے مددگار ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اور بات ارشاد فرمائی، کیا فرمائی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان پر ایمان بھی لانا۔ حضور پر کیا کرنا؟ ایمان۔ ذرا اونچا بولی، کیا کرنا؟ ایمان لانا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ جتنے بھی نبی تھے انہیں حضور سے کب آنا تھا؟ پہلے۔ کب آنا تھا؟ اب حضور کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنا ہے، حضور خاتم النبیین ہے نا؟ ذرا اونچی بولیے حضور، ذرا اور اونچی بولیے حضور کون ہے؟ خاتم النبیین۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو سارے نبی تو پہلے آنے تھے، ایمان کیسے لے کر آئیں گے؟ سمجھنے والی بات ہے کہ سارے نبی تو پہلے آنے تھے، ایمان حضور پر کیسے لائیں گے جبکہ حضور تو سب سے آخر میں تشریف لائیں گے؟ تو آ جائیے معراج کے دولہا کی طرف۔ جب حضور معراج پر تشریف لے کر گئے تو جب اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سیر کروائی، آئے ہائے، اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، پارہ 15 پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ نے اپنے بندے کو سیر کروائی، بندہ خاص کو، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب جب مسجد اقصی حضور پہنچے، وہاں پر اپنی سواری باندھی، اندر گئے تو دیکھا کہ سارے نبی وہاں پر موجود ہیں۔ سارے نبی کہاں ہیں؟ مسجد اقصی میں موجود ہیں۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، حضور آگے تشریف لیتے چلے گئے، پھر آگے جائے نماز پر موجود ہو کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کروائی، اور تمام نبیوں نے امامت کا حق ادا کر کے یعنی مقتدی بن کے حضور کی امامت قبول کی، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ یا رسول اللہ آپ کو ہم اپنا ایمان بھی مانتے ہیں اور سید الانبیاء مان کر آپ پر ایمان بھی لے کر آتے ہیں۔ شاعر بڑے خوبصورت انداز میں کہتا ہے۔ اب آپ میں تو میرا خیال ہے کہ دوسری مرتبہ یہاں پر آیا ہوں، شاید امام صاحب دوسری مرتبہ، تو آپ کا مزاج پچھلی بار تو بڑا ماشاءاللہ اور زیادہ گرم تھا، ابھی انشاءاللہ اور زیادہ گرم ہو جائے گا جب آپ کے ذوق کے حساب سے ایک شعر پڑھوں گا انشاءاللہ۔ شاعر کہتا ہے، نام نبیوں کے بے شک بڑے گئے، عظمتوں کے نگینے جڑے گئے، نام نبیوں کے بے شک بڑے گئے، عظمتوں کے نگینے جڑے گئے، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں،
وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں یہ ہوا یہ فضا رگیں گے یہ ہوا یہ فضا رگیں گے آگے تشریف لائے سبحان اللہ. اور بڑے خوبصورت انداز میں ایک اور جگہ پر نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے نماز ہو تو نماز ایسی نماز ہو تو بلّہ نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو سبحان اللہ. امام ایسا. سبحان اللہ. ایسی شان اللہ نے عطا فرمائی ہے. بڑا بلند اور بالا مرتبہ اللہ نے حضور کو عطا فرمایا سب نبیوں کا سردار بنا دیا. اب بات کر رہا تھا خوشی منانے کی یہ بات طے ہو گئی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں اللہ کا سب سے بڑا فضل اللہ کی سب سے بڑی رحمت. اب خوشی منانی ہے لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر محفل میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے آیت مبارکہ کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جمع کر کے وعدہ لیا تو یہاں سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب نبیوں کو جمع کیا گیا محفل میلاد مصطفیٰ سجائی گئی تو محفل میلاد مصطفیٰ سجانے والا خدا تھا اور شریک ہونے والے انبیاء کرام علیہ السلام. سبحان اللہ. اب بتائیے ذرا محفل میلاد مصطفیٰ سجانے کا کتنا بڑا اجر ہے. سبحان اللہ. خدا کی سنت مبارکہ. محفل میلاد مصطفیٰ کا سن کے نا اس کو یہ نہ سمجھا کرے پتہ نہیں کیا اتنی بڑی چیز محفل میلاد مصطفیٰ کچھ بھی نہیں ہے. یہ حضور کی پیدائش کی خوشی میں محفل سجاتے ہیں. محفل میلاد مصطفیٰ میں کیا ہوتا ہے ابھی آیت مبارکہ میں سنا نا کہ اللہ نے کیا کیا لوگوں کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کیا جمع کیا. اور محفل میں محفل میلاد مصطفیٰ ہم جو سجاتے ہیں ہم کن کو جمع کرتے ہیں لوگوں کو جمع کرتے ہیں. جی کتاب ہوتا ہے بیان ہوتا ہے نعت خوانی ہوتی ہے یعنی مقصد یہی ہوتا ہے کہ حضور کی ثنا بیان کی جاتی ہے. اللہ نے بھی حضور کی تعریف بیان فرمائی مصدق لما معکم بیان فرمائی نا. اللہ تعالیٰ نے محفل سجا کر بتا دیا سمجھ گئے ہم لوگ کہ اب جو محفل میلاد مصطفیٰ سجاتا ہے اس کا اجر کوئی عام تام نہیں بلکہ خود رب تعالیٰ اس کا جب اجر عطا فرمائے گا تو ہوا خیر مما یجمعون انسان کی عقل سے بڑا ہے کہ کیسا اجر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. کیونکہ محفل میلاد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل ہے. کہ حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے فضل اور رحمت پر کیا کرو خوشیاں مناؤ. اور محفل میلاد مصطفیٰ خوشی منانے کا ایک ذریعہ ہے. اور ساری جڑ جو ایک بنیاد ہے وہ ہے محبت رسول. کیا ہے محبت رسول. اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم لوگ کہتے ہیں نا یا رسول اللہ. یار آج بھی تو پکارتے ہیں حضور کو. بہت سی دلیلیں ہیں. کیا ہے بہت سی کیا ہے ذرا اونچی بولیے. دلیلیں صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام پہاڑوں پر کھڑے ہو کر حضور کو پکارا کرتے ہیں. سبحان اللہ. جی بالکل کئی دلیلیں ہیں لیکن ایک دلیل میں آپ کو دے کر چلا جاتا ہوں کیونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے. ایک دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ جب ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں کیا کرنے لگتے ہیں کام تو اسے دیکھتے ہیں کہ یار شریعت میں اس کام کی پکڑ تو نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا. اب ایک مثال آپ چھوٹی سی لے لیجیے. ہوائی جہاز میں سفر کرنا حضور نے تو نہیں کیا. حضور نے سفر ہوائی جہاز میں
نہیں کیا، انہیں ہوائی جہاز کی کیا ضرورت تھی؟ جتنا دل کرتا تھا اوپر چلے جاتے تھے. ہوائی جہاز کے تو ہم محتاج ہیں نا، وہ تو کہاں چلے گئے، عرش سے بھی ورا چلے گئے. تو بہرحال اب ایک جہاز میں سفر کرنا ہے. اب جناب حج اور عمرہ جہاز میں کیا جا رہا ہے، جبکہ حضور نے تو نہیں کیا. تو اب ایک خیال ذہن میں آیا کہ یار شریعت سے پوچھ لیتے اس معاملے میں ہمارے لیے کیا حکم ہے. تو جواب یہ ملا کہ جو کام شریعت میں منع نہ کیا گیا ہو وہ جائز ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کیوں؟ دلیل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. اب جو دین ہم تک پہنچا ہے یہ مکمل دین پہنچا ہے. بولیے کیسا دین پہنچا ہے؟ مکمل دین. کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ آنے والے امتی میلاد منائیں گے؟ اللہ کو نہیں معلوم تھا؟ بولیے نا معلوم تھا. معلوم تھا. اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا؟ بے شک معلوم تھا. اللہ کو بھی معلوم تھا، اللہ کے رسول کو بھی معلوم تھا، اور اللہ کی عطا سے صحابہ کرام کو بھی معلوم تھا، سب کو معلوم تھا. لیکن کبھی یا رسول اللہ کہنے پر کسی نے منع نہیں کیا. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ سے بہتر دین پہنچانے والا کوئی نہیں، مصطفیٰ سے بہتر دین پہنچانے والا کوئی نہیں. تو اگر آج ہم حضور کو پکارتے ہیں، یا رسول اللہ کہتے ہیں، تو سب سے بڑی دلیل یہی ہے، سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے منع نہیں کیا، رسول اللہ نے منع نہیں کیا، صحابہ نے منع نہیں کیا. تو پتہ چلا کہ یا رسول اللہ کہنا بلا شبہ جائز. سبحان اللہ. دلیلیں بہت ساری ہیں، لیکن میرا موضوع چونکہ وہ نہیں ہے، اس لیے کبھی موقع لگا تو پھر سنا دیں گے انشاءاللہ. اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاصیت پہ میں بات کر رہا تھا کہ میلاد میں کیا بیان کیا جاتا ہے؟ حضور کی خاصیتیں بیان کی جاتی ہیں، شمائل، فضائل، خصائل، یہی ہوتا ہے نا. اب محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس میں حضور کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں. تو آئیے ہم بھی اس نیت سے خوبی بیان کر لیتے ہیں. اللہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسا مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے، مالک کو مختار بنا کر بھیجا ہے. کلی اختیار ہے آپ کے پاس اللہ کی عطا سے. کیسے؟ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ صحابی ہیں. کون؟ صحابی. نام کیا ہے؟ ابو رافع. کنیت ہے ان کی. کیا کنیت ہے ان کی؟ ابو رافع. ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے کر گئے. کوئی توجہ ہے سب کی؟ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے بس یہ آخری بات کر کے پھر وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. اگر آپ کو مزہ نہیں آ رہا تو پھر فائدہ نہیں ہے. ذوق ہے؟ کس کس کا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ویسے بھی انشاءاللہ میں اختتام کی طرف ہی اب لے جانے لگا ہوں اپنی بات کو. اب یہاں پر ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ تشریف لے کر آئے. تبھی تو ہم کہتے ہیں یقیناً آپ گئے عاشق کے گھر تشریف لاتے گئے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاہ یا رسول اللہ. تیرا میلاد ہے کیوں نہ منانا یا اللہ. حلیمہ برکتی کدی سرکار نو ویکھے، کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ. تیرا میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ بول سکتے ہیں؟ اتنی اتھینٹک دلیل دے دی، اور کیا چاہیے؟ تو پھر ایک دفعہ بول دیجئے تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. تیرا میلاد
ماشاءاللہ، اللہ آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو یوں ہی یا رسول اللہ سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھ کر پکارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ آمین۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور ان کے گھر تشریف لے گئے تو یہ کچھ پکا رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ پکا رہے تھے۔ تو پتہ چلا کہ روز روز اپنے گھر کی خواتین سے نہیں بلکہ کبھی کبھار خود بھی پکا لینا چاہیے، اس میں بھی ثواب ملتا ہے۔ اے جی، کبھی کبھار خود بھی پکا لینا چاہیے یار، کوئی شرم کی بات تھوڑی نہ ہے، ساتھ دینا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے بولیے؟ گھر والوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہاں جی، اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے یہ بات کیوں کر رہے ہیں، میرے گھر والے تھوڑی نا یہاں بیٹھے ہوئے جو میں ان کے لیے کر رہا ہوں، یہ تو میں آپ کو حقیقی بات سمجھا رہا ہوں۔ یہ تو اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ازواج کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ سامنے والا یار صبح سے ایک کام کر رہا ہے، اس کا ساتھ دیا کرے، گھر والوں کا ساتھ دیں، گھر والوں کے ساتھ کوپریٹ کریں۔ کوئی کام بولے نا، جیسے آج کل ایک بڑا عجیب ماحول چلا ہوا ہے، اب گھر والوں نے کوئی کام بتا دیا، مثال کے طور پر سودا لانا ہے، اب یہ سودا لے کر آ گئے، ارے بولا وہ اجینا موتو کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، بولا یار اجینا موتو رہ گیا، اب یہ حضرت جو ہے نا لال ٹماٹر